تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی نماز عصر کے بعد بالکل آپ کی قربت میں ہمارے محترم جناب رانا سعید صاحب کی زرعی اراضی میں المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے لیے وقف شدہ قطع ارضی پر سنگ بنیاد کی تقریب منعقد ہوئی۔ آپ میں سے کچھ لوگ شامل ہوئے اور کچھ لوگ اب شامل ہو رہے ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ ان کی محبتیں قبول فرما لے اور اس قطع ارضی پر ایک ایسا کلیدی ادارہ بنے جو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز قرار پائے۔ آنے والی نسل عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بہرہ ور ہو اور اسلام جو ہماری ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، دین کی ہمیں ضرورت ہے، وہ دین ہم حاصل کر پائیں۔ انشاءاللہ تعمیرات کا آغاز ہوگا۔ آپ میں سے ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ چاہے میں ایک اینٹ کے ساتھ بھی اس کار خیر میں شریک ہو سکا تو ضرور ہوں گا۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ بہت گرمی ہے اور میں اپنی گفتگو کو طوالت نہیں دوں گا، لیکن جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں میری کوشش ہوگی کہ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول رکھیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب تم ارشاد کر دو، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو پھر وہ اثر انداز ہوتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کے فن سے آشنا نہیں ہوتے۔ بات وہی اثر انداز ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ ہمارے فارسی والے بولتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دلوں میں اترتی ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی دین کا کام کیا ہے ان کی مسائی بے لوث رہی تو ان کا کام اثر انداز ہوا، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنتیں بھی کی ہیں، وقتی طور پہ انہیں اٹھان بھی ملی، لیکن بعد میں ان کا کام اسی طرح بیٹھ گیا جس طرح اٹھا تھا۔ خلوص کی بنیاد پر کیا گیا کام دیرپا ہوتا ہے اور اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے، اور جن لوگوں سے اللہ نے کام لیا وہ اولیاء ہوں، وہ انبیاء و رسل ہوں، اللہ نے ان کی خود حفاظت فرمائی تاکہ ان کا کام کسی غرض سے ملوث نہ ہونے پائے۔
میرے اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور بچے قتل کروانے شروع کر دیے۔ پھر لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل مفقود ہو جائے گی، تو 1 سال بچے قتل کرواتا، 1 سال بچے چھوڑ دیتا۔ 70,000 بچے قتل کروائے فرعون نے، 90,000 حمل گروائے۔ اللہ کا کرنا، جس سال بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی ماں، جن کا نام یوحانس بتلایا جاتا ہے، سخت پریشان ہوئی کہ میری گود سے فرعون کے سپاہی بچہ چھین کے لے جائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ ماں کی ممتا تڑپی تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تیرے بچے کی حفاظت کریں گے۔ تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک صندوق تیار کرو، اس کے بالائی حصے میں سوراخ کرو اور اس میں بچے کو بٹھاؤ اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ موسیٰ سلام اللہ علیہا نے ایک صندوق تیار کیا، اس کے اوپر والے حصے پر سوراخ رکھے تاکہ ہوا کی گزرگاہ رہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے وعدے پر مطمئن ہو کر موسیٰ سلام اللہ علیہ واپس گھر پلٹ آئیں، لیکن حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ وہ بے چین ہو گئیں۔ جب صندوق سطح آب پہ تیر رہا تھا تو بہن بھی کنارے کنارے ساتھ چلتی چلی جاتی تھی، اور اگر صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھوں کی ماری بہن کے کلیجے کو قرار ملتا۔ خدا کا کرنا، پانی کا بہاؤ صندوق کو اس سمت لے گیا جدھر فرعون کا محل تھا۔ یہ شام کے لمحے تھے اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ پانی کے دوش پر ایک صندوق تیرتا آ رہا ہے۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ صندوق نکال لاؤ۔ تعمیل حکم شاہی میں دیر نہیں لگی اور وہ صندوق نکال لائے۔ جب کھولا تو کیا منظر دیکھا، ایک خوبصورت بچہ صندوق میں مسکرا رہا ہے۔ برجستہ زوجہ فرعون بولی، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے بھی دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں اولاد نہیں۔ لیکن اس نے وہ جملے نہیں کہے جو زوجہ فرعون نے کہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علماء نے لکھا، نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ نے بعد میں زوجہ فرعون کو ایمان عطا کر دیا، اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کتنا بڑا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے پا گیا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فکر دودھ کی ہوئی، دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پئیں گے۔ پریشانی بن گئی، بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا اور بھوک بھی شدت کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کنارے کنارے چلتے موقع پہ آ پہنچی
اور اس پریشانی میں انہیں مبتلا دیکھا اور فرمانے لگی ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کاہے کی، گئیں اور اپنی ہی ماں کو بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ پینے لگے۔ فرعون نے کہا اے خاتون، میرے اس بچے کو تم نے دودھ پلانا ہے، رہائش بھی قریب کر دے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا ایک جملے پہ۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو تو روک دیا کہ تم نے اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے سویبہ کا دودھ بھی پیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ بھی پیا ہے۔ تو بات یہ ہے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے، جب بھیڑ بکری گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا ماجرا اور تھا، اس بہانے اللہ نے انہیں ان کی ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات، کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ تو اللہ نے جواب پہلے سے سکھا دیا کہ جب وہ یہ طعنہ دے اللہ کا نبی منہ توڑ جواب دے سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو اپنے گھر سے کھا کے جب تبلیغ کی جائے تو اس کا اپنا پھر رنگ اور اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا انہوں نے دین کے کاز کو، کام کو کاروبار نہیں بننے دیا۔ جب یہ دین کاروبار بن جاتا ہے پھر کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس لیے یہ رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہو۔ ہاں ظاہر ہے جو دینی کام کاج میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہ باقی امور سر انجام نہیں دے سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان کی اگر لوگ خدمت کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ضابطہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے بتایا، اے پسر تما مکن، اے بیٹے تما نہیں کرنی، اور اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منع مکن، منع نہیں کرنا، اور جب لے لو تو جمع مکن، جمع نہیں کرنا۔ لا تامے، لا مانے، لا جامے، یہ تین اصول بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کر رہا، تمہیں دین دے رہا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اور جس مشکل سے حضور نے لوگوں تک دین پہنچایا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازار تک گواہی دیں گے، بدر سے لے کر کے حنین اور تبوک تک گواہی موجود ہے۔ لوگوں کے رویے، ناموافق حالات، نکتہ چینیاں اور لوگوں کے تلخ اور سخت جواب، مسترد کر دینا، پتھر برسانا، اوجریاں ڈالنا، راستے میں گڑھے کھودنا، کانٹے بچھانا، کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود تبلیغ کا تسلسل ٹوٹنے نہیں پایا، لیکن کہا اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا۔ الا المودۃ فی القربہ، ہاں ایک میرا تم سے سوال ہے کہ جو قرابت دار ہیں میرے، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے محبت سے پیش آنا ہے، ان کے پیار کو سینوں میں جاگزیں رکھنا ہے۔ علماء نے اس پہ گفتگو کی، جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو پھر اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، وہ صلے کی صورت ہی نہ بن جائے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اہل ایمان سے جو اہل بیت کی محبت طلب کی گئی ہے وہ اہل بیت یا پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، وہ امت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر وہ اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جنہیں حضور بھی بھاری کہہ رہے ہوں گے، وہ کتنی بھاری؟ دو بھاری چیزیں، انا تارکن
فیکم ثقلین، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، جس میں نور ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں ہدایت ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ اور فرمایا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو اچھی طرح سے پکڑ لو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت۔ اور مسلم کی جو روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں یہ لفظ ہیں، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں تقصیر نہ کرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا، تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ کہا، حالانکہ پہلے فرما چکے تھے کہ یہ 2 بھاری چیزیں ہیں۔ یہ فرمایا جانا کافی تھا، جن چیزوں کو پہلے ہی بتا چکے کہ یہ بڑی اہم اور بڑی بھاری چیزیں ہیں، لیکن پھر 3 مرتبہ دہرا کے کہا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو پھر یہ 2 چیزوں کو اگر تم تھام لیتے ہو تو فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ 2 چیزیں آپس میں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھی آ ملیں گی۔ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ یہ امت فرقوں میں کیسے بٹ گئی؟ حضور نے تو کہا تھا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صاحب لوگ فرقوں میں اس لیے بٹے، کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، کہا دونوں کے دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی نے کتاب سر پہ اٹھائی اور دہائی دی یہ قرآن ہے اس پہ عمل کرو، اور اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا۔ اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کو ترک کر دیا۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ کہ اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گی۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ الگ بھی کبھی نہیں ہوں گی۔ دیکھ لینا قرآن سینے میں ہوگا تو حسین سینے کے اوپر ہوگا، دیکھ لینا حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہوگا تو قرآن وہاں بھی حسین کے ساتھ جڑا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ دونوں آپس میں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گے۔ تو دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی، قرآن اور اہل بیت نبوت۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ ہم ہدایت کی راہوں کے مسافر بن جائیں۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہماری ضروریات کی کفالت کرتی ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے مرض کا علاج ہے، ہماری ضرورتوں کی کفیل ہے، کافی ہے، وافی ہے، شافی ہے، ہمارے دردوں کا درمان ہے۔ اقبال نے کہا تھا آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، کبھی بھی یہ فرسودہ نہیں ہوئی، اس کے دیے ہوئے قوانین غیر متبدل ہیں۔ یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر نور اور روشنیاں بھر سکتی ہے اگر تم اس سے فیض اخذ کرنے کا مزاج پیدا کر دو۔ یہ کتاب تو کوئی اور ہی کائنات ہے۔ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیز چیزیں دیگرست۔ اقبال کہتے ہیں میں کھل کے جو بیان کروں تو اگر تم غور سے سنو تو جو میرے سینے میں مستور ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اگر میں وہ کھل کے بیان کر دوں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ قوموں کو کھڑا کر دیتی ہے، یہ قوموں کو عروج اور بانکپن نصیب کرتی ہے۔ زندگی بخش کتاب ہے، حیات آفری کتاب ہے، لفظ لفظ نور بانٹتا ہے، حرف حرف اجالوں کا نقیب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تم خیر کی راہوں کے مسافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا وہ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔
اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہے، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ صیغہ وہی ہے، صرف لفظ بدلتے ہیں، وہی مفہوم ہے، تھوڑا سا صیغہ بدلتا ہے۔ آواز آتی ہے، ادھر سے اب آواز آ رہی ہے، پہم آواز صدائے دل نواز آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کتاب کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پستی، ذلت، نکبت، رسوائی مقدر بن گئی۔ آج 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن جو ذلت آج ہمیں میسر ہے ماضی کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ یار یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، ہر 7 لوگوں میں سے 2 لوگ مسلمان ہیں، اور 56 اسلامی ریاستیں ہیں، دنیا کی 200 ریاستوں میں سے 56 اسلامی ریاستیں، چوتھائی حصہ دنیا کا یہ بنتے ہیں، لیکن کسی ایک ملک کو بھی حق استرداد حاصل نہیں ہے، ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اوپر جا کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی آتش و آہن برس رہے ہیں، جہاں بھی خون بہہ رہا ہے، جہاں بھی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، جہاں بھی لاشیں گر رہی ہیں، وہ خطہ مسلمانوں کا ہوگا۔ کافر تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اوپر جہاں بھی انسانیت پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، وہ خطہ مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ کیوں ہوا؟ اقبال کہتا ہے قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ اگر اس قرآن کو ہم نے تھام لیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اس قرآن کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے، اس کے حلال و حرام کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز وَإِتْرَتِي، میرے اہل بیت نبوت، میرے اہل بیت سے پیار کے ربط کو مضبوط کرنا۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے تو دیکھو اس نے کیا کیا تمہیں عطا کیا۔ یہ پچھلے دنوں آکسیجن سلنڈر شارٹ ہو گئے تو جان پہ بن گئی لوگوں کی، کرونا کا دور تھا اور آکسیجن سلنڈر شارٹ ہو گئے۔ مجھے بتائیے، مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے بچوں کی آکسیجن خریدنی پڑے اور اپنے ساتھ اٹھانی پڑے تو بتاؤ زندگی کتنی تلخ ہو جائے۔ لیکن آج تک اس نے کبھی بل بھی نہیں بھیجا کہ تم روز اتنی آکسیجن صرف کرتے ہو۔ یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں اس کی۔ فرمایا اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا کیسی نعمتیں ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں اور تمہیں میسر ہے؟ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ حضور سے محبت یہ تقاضۂ دین ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی میں محبوب ہوں۔